سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان کا ایک تاریخی مقدمہ آج اس کی سماعت شروع ہو گئی اور شروع ہونے کے بعد خیر 2 ہفتے کے لیے ملتوی بھی ہوگی کیونکہ نواز شریف صاحب کو پیناما کے اوپر جواب دائر کرنے کا کورٹ نے کہا ہے۔ یہ مقدمہ جو ہے بڑا تاریخی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو مقدمہ دیکھا تھا اسی تناظر میں، خیر وہ کرپشن کا معاملہ تو نہیں تھا لیکن اس میں ایک اور پرائم منسٹر جو ہے ان کو جب کورٹ میں بلایا گیا اور سزا بھی اور وہ فارغ بھی ہو، یعنی یوسف رضا گیلانی، تو اس سے چلتا ہے پتہ کہ پاکستان کی کورٹ جو ہے وہ اتنی کریڈیبل اور طاقتور اور با اختیار ہو چکی ہے انصاف کے پرسپیکٹو سے کہ وہ چاہیں تو کسی بھی پرائم منسٹر کو میرٹ کے اوپر یا شواہد کی بنیاد پر گھر بھیج سکتی ہیں۔ اس تناظر میں نواز شریف صاحب عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن عمران خان جو ہیں وہ ابھی بھی ان کو بخشنے کو تیار نہیں ہے، نہ عمران خان نہ شیخ رشید صاحب۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کورٹ میں کیس اپنی جگہ پہ، لیکن ہم نے جو ہے وہ سڑکوں پر ہی فیصلہ کرنا ہے پیناما کا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید میرے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ضرور پوچھیں کہ ان کی 2 نومبر کی اسٹریٹجی اور اس سے پہلے کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج کورٹ میں کیا ہوا، عمران خان اور حکومت کے لوگوں کی طرف سے جو میڈیا کو بریف کیا گیا وہ سنتے ہیں۔ اصل میں وہ انصاف نہیں چاہتے اور عمران کی موو جو ہے وہ ڈینجرس ہے۔ وہ ہر قیمت پہ چاہتے ہیں کہ اگر میں نہیں آ سکا تو پھر جمہوریت گر جائے، خدا نہ خواستہ۔ آپ اگر عدالت عظمیٰ میں آ گئے ہیں اور بقول آپ کے دادرسی کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے تو پھر آپ یہ جو دھرنا شروع ہے یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اور آپ پاکستان کے دارالحکومت کو کیوں بند کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو ملک کے اداروں پر اعتماد ہے جہاں آپ خود آئے ہیں تو پھر اس کا فیصلہ یہاں ہونے دیں۔ زکوٰۃ کے اور خیرات کے پیسوں کا حساب دے جو شوکت خانم کے لیے $7 ملین جو ہے لوگوں نے دیے تھے۔ 2010 کے سیلاب زدگان کے لیے اربوں روپے جو اکٹھے کیے گئے، 3600 گھر بننے تھے۔ ہم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ گھر ایک ہی دکھا دو۔ ہر فورم کے اوپر ہم احتساب کے لیے تیار ہیں، لیکن عمران خان بھی تو زکوٰۃ اور خیرات کے اور چندے کے پیسوں کا کوئی حساب دے۔ کوئی زکوٰۃ دے پیسے کھا گئے، دستے سے سانو کتے کیتے گئے نہیں۔ وہ امتیاز حیدری کون ہے جس کی کمپنی میں انہوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں؟ وہ مسقط میں زمین اور جو کلائمیٹ بانڈ جو ہے تم نے فرانس میں لیے ہوئے ہیں، ان کا کوئی حساب تو دو۔ خواجہ آصف ایک ایسا درباری ہے، شوکت خانم کو اٹیک کرنا یہ اتنا بے شرم اور آدمی ہے کہ جنگ کے اندر بھی کبھی ہسپتالوں کو کوئی اٹیک نہیں کرتا، ریڈ کراس کو کوئی اٹیک نہیں کرتا۔ یہ صرف اور صرف نواز شریف کے جوتے چاٹنے والا، اس کی کرپشن بچانے کے لیے اس کو شرم نہیں آتی کہ ایک ہسپتال کو اٹیک کر رہا ہے۔ پیسہ ان کا خدا ہے اور نواز شریف کے اس لیے جوتے چاٹتے ہیں کیونکہ وہ بھی ان کو ہڈیاں پھینکتا ہے اوپر سے۔ رائٹ ویڈیو آپ سن سکتے ہیں کہ عمران صاحب بادشاہت کی بات کر رہے ہیں، کورٹ میں آگی پہلی دفعہ خواجہ آصف اور سعد رفیق جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب کی چیریٹی کو اور شوکت خانم کو جو ہے وہ بڑا بٹرلی کرٹیسائز کیا۔ شیخ صاحب بڑا وارم ویلکم آپ کو اس پروگرام میں۔ آج سپریم کورٹ میں آپ گئے، ججز کی باڈی لینگویج، ججز کے ریمارکس سے آپ کو کیا لگا؟ آپ کو تسلی ہوئی کہ اب ریلیف ملے گا، پیناما پہ انصاف ہوگا، جو بھی ہو جس طرح کا بھی ہوگا؟ دیکھیں، آج میں دوسری دفعہ شاید سپریم کورٹ میں پیش ہوا، میں نے پرسنل اپنا کیس لڑا اور میں نے ان کو کہا جی کہ یہ کتاب ہے جس میں 10 لوگوں کو آپ نے ڈسکوالیفائی کیا ہے کہ انہوں نے غلط جو ہے وہ اپنے گوشوارے داخل کیے، اور غلط گوشوارے داخل کرنے میں نواز شریف جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ انہوں نے تو کوئی ڈگری ہے، کوئی تعلیم ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کوئی مدرسہ ہے، انہوں نے تو پوری کی پوری دولت بلین روپیز جو ہیں وہ شفٹ کی ہیں اپنی ڈیپینڈنٹ کے، اور وہ بتائیں کیسے کیے ہیں۔ اور سیکنڈلی میں نے ان سے کہا کہ کروڑوں لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یو آر دی اونلی سولوشن۔ اگر اس ملک میں جمہوریت نے زندہ رہنا ہے اور اس ملک میں عوام کی آواز سنی جانی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، یہ ہسٹوریکل ڈے ہے۔ انہوں نے ایکسیپٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے نوٹس شیخ صاحب دے دیا ہے۔ میں نے کہا جی شو کاز دو، ہی ڈیزرو فار شو کاز نوٹس۔ انہوں نے کہا جی نوٹس ہی ہے، آپ بے فکر ہیں، ہم نے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سو اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں یہ وزیر صاحبان 2 وزیر کہہ رہے ہیں جو کرائسس جو مین ایشو ہیں۔ عمران نے 4 بندوں کا نام دیا جن میں یہ 2 اشخاص کوئی 2 سال سے خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق جن کی دونوں سٹے آرڈر پہ چل رہے ہیں۔ سو ایسے معاملات میں آپ دیکھیں جب ان کی اپنی کریڈیبلٹی، جب ان کا اپنی کوالیفیکیشن رسک پہ لگی ہو تو یہ پہلے دن سے۔ اچھا شیخ صاحب ایک بات بتائیں کہ حکومت کا کیا موقف تھا وہاں پہ؟ حکومت کے وکلاء کا یا ان کا کیا موقف تھا جب آپ نے یہ ساری باتیں خود بیان کی کھڑے ہو کے یا آپ کے وکیل نے کی؟ اور حکومت کا کیا موقف تھا، حکومت کے وزراء کا وہاں پہ؟ میں نے خود کی۔ اچھا میں نے خود کی، میں جنتا ہوں، میں کامنر ہوں،
میں 20 کروڑ کی آواز ہوں. میں نے کہا جی 20 کروڑ کی آواز ہے, لوگ ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ کی دولت لوٹی ہے چیف صاحب, میری دولت لوٹی ہے انہوں نے, سو کون ان کو پکڑے گا؟ اور سڑکوں پہ ہم نے, آپ 28 اکتوبر کو دیکھ لیں گے جی, ہم نے 28 اکتوبر کو لال حویلی کے باہر وارم اپ جلسہ رکھا ہے, عمران خان صاحب کو بھی نہیں شیخ دعوت صاحب, دی میں ہے یہ اور کہہ رہا ہوں کہ دوسرے لوگوں حکومتی کو بھی. وزراء نے کیا کہا آپ کے اس بیان کے بعد, کورٹ میں کیا ہوا, لوگ جاننا چاہتے ہیں. حکومتی وزراء جو ہے نا, وہ جو ان کا سٹائل ہوتا ہے, سن رہے تھے کہ بندہ شیخ رشید سپریم کورٹ کو ایڈریس کر رہا ہے. اچھا, اور شیخ رشید, میں تو وہ بات کرتا ہوں جو عوام کی بات ہوتی ہے. اے لائر از آلویز اے لائر. ایک جھوٹا آدمی ہر دفعہ جھوٹا ہوتا ہے. جو ایک دفعہ بکتا ہے وہ 100 دفعہ بکتا ہے, جو ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے وہ 100 دفعہ جھوٹ بولتا ہے. اور یہ کیس بڑا سٹرونگ کیس ہے. اب نواز شریف صاحب جب ایفیڈیوٹ دیں گے, بتائیں گے کہ یہ مسئلہ کیا ہے, تو اور پھنستے چلے جائیں گے. دیکھیں, جب کسی پہ برا وقت ہوتا ہے نا, جب کسی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے, تو یہ پاناما لیک نکل آتی ہے. نہ یہ فوج نے نکالی, نہ شیخ رشید نے نکالی, نہ عمران خان نے نکالی. جب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے تو پھر یہ نیشنل سیکیورٹی کی لیکیج ہو جاتی ہے. شیخ صاحب اس میں آتا ہوں, اور ان کا خیال ہے کہ پرویز رشید, سر وہ پورا ایپیسوڈ الگ ہے, میں آتا ہوں اس میں. لیکن شیخ صاحب یہ کاؤنٹ ڈاؤن تو آپ کئی دفعہ لا چکے ہیں, لوگ کہتے ہیں شیر آیا والا حساب ہو گیا آپ لوگوں کا, آپ کا بھی اور عمران صاحب کا بھی. تو یہ تو بات چھوڑے, آپ نواز شریف صاحب ماشاءاللہ بڑے مضبوط پرائم منسٹر ثابت ہو رہے ہیں اب تک. دیکھیں مضبوط ہی ہیں. ان کی مضبوطی کا عالم یہ ہے کہ ان کو دیکھیں کہ ان کو 20 روپے کلو آلو مل رہا ہے, ہمیں 50 روپے مل رہا ہے. سو ہم مسٹر آلو سے ہی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, خدا کے لیے وہ دکان ہمیں بھی بتاؤ جہاں سے انڈین سبسڈی آلو ملتا ہے 20 روپے یا 25 روپے کلو کا. وہ کہہ رہے ہیں ڈگڈگی بجا رہے ہیں ہمارے سامنے. یہ جب ڈگڈگی بجانے والے جس فوج کو یہ کہہ رہے ہیں نا, تو پھر اسی فوج کے آگے یہ ناچتے ہیں. وہ کہتے ہیں سلام کرو, وہ بندر سلام کرتا ہے. جب وہ کہتے ہیں اس سیٹ پہ بیٹھ جا, وہ بندر سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے. جب وہ ڈگڈگی بجانے والا کہتا ہے کہ سارے مجمع کو گھوم کے دکھاؤ, ناچ کے دکھاؤ, پھر وہ بندر ناچ کے دکھاتا ہے. فیکٹ کیا ہے؟ فیکٹ یہ ہے کہ دیکھیں تباہ کر دیا اس ملک کو انہوں نے. میں ایک مثال آپ سے دے کے شروع کرنا چاہتا ہوں. کل بھی میں نے بات کی, میں جھوٹا آدمی نہیں ہوں, میرے اندر سے جھوٹ نکل نہیں سکتا. کل مجھے ایک بیٹی نے فون کیا کراچی سے. اس نے مجھے کہا کہ میری ماں نزا کے عالم میں اور اس کی یہ خواہش ہے مرنے سے پہلے وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. میں نے اس بیٹی کو کہا ملائیں ماں سے. اس کی ماں نے کہا میں خانہ خدا کے اندر گیا ہوں, روزہ رسول کے اندر گیا ہوں, اور خانہ خدا کی چھت پہ میں نے نماز پڑھی ہے. اس میری ماں نے مجھے کہا کہ پتہ نہیں میری یہ خواہش ہے, میں 3 دن سے اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوں شیخ رشید سے میری بات کراؤ. اس نے کہا بتاؤ یہ پاکستان بچ جائے گا نا, پاکستان کا کیا بنے گا شیخ رشید, میں تجھ پہ ٹرسٹ کرتی ہوں, میں تیرے علاوہ کسی کا پروگرام نہیں دیکھتی, میں غیر سیاسی عورت ہوں, مجھے مرنے سے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ پاکستان بچ جائے گا. میں نے کہا میری ماں فکر نہ کر, فکر نہ کر, ہم سے کہیں بہتر نوجوان اس ملک میں ہیں, ہم سے کہیں بہتر اس ملک میں ایک ٹیم ہے جو پاکستان کے لیے جیتی اور مرتی ہے. میں نے کہا اللہ تجھے صحت دے. اس نے کہا مجھے ڈاکٹرز, میں آخری گھنٹوں میں ہوں, میں یہ سن کے مرنا چاہتی ہوں تیرے سے کہ پاکستان بچ جائے گا, پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا شیخ صاحب وہ 2 نومبر کے حوالے سے نہ پریشان ہو رہی ہوں, آپ کی 2 نومبر جو ہے نا وہ نہ تلپٹ کر دے ملکی سسٹم, وہ اس وجہ سے پریشان نہ کہیں ہو رہی ہوں, اس لیے فون لگایا ہو آپ کو. یہ سوچا آپ نے؟ یہ سسٹم ہے, یہ چوروں کا اڈا ہے, یہ سسٹم ہے. آپ مجھے بتائیں کیا سسٹم ہے؟ کہاں انہوں نے جو گھر کا مکان ٹھیک ٹھیکیدار بنائے اس کو کہتے ہیں تو اسلام آباد کا چیئرمین لگ جا, جو شان میں ایک نظم اور کالم لکھ دے اس کو کہتے ہیں تو پی ٹی وی کا چیئرمین لگ جا, جو تھوڑا سا جی حضوری کرے اور اب میں کیا جملہ عرض کروں, بہت شرم آتی ہے بات کہتے ہوئے, ان کو کہتے ہیں آپ کیمرہ سنبھال لیں. جو آدمی اس سے آگے جائے. اور ایک بات جو میں ڈسکشن میں کہوں گا, کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے سمجھا کہ شیخ رشید تو اگر یہ نکل پڑا, فائر شروع کر دیا اس نے چوروں کے خلاف. لا سیکٹری یہ کہتا ہے جی کہ یہ بات ہی نہیں سنی جا سکتی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں. اور کوئی لا سیکٹری سے پوچھے کہ 7 دفعہ اس کی ایکسٹینشن ہوئی ہے, 4 سال تو 4 دفعہ تو میرے خیال ہے پارلیمنٹ میں, یا 3 دفعہ اس کی ایکسٹینشن ہوئی. ایسے لوگ کیا ایف آئی اے انویسٹیگیشن کرے گی جی؟ کیا دیکھیں یہ تو کورٹ نے دیکھنا ہے نا. اگر ایف آئی اے صحیح انویسٹیگیٹ نہیں کرے گی تو کورٹ اس پہ آبزرویشن دے گی نا. وہ آپ اور میں کس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں سر اس کے اوپر؟ کورٹ دیکھ رہی ہے اس کیس کو. سر میرا کیس پاناما پہ سیکنڈری ہے.
प्रिलिमिनरी मेरा केस 62-63 है, 62 का एफ है, और 62 का एफ ये कहता है कि अगर कोई शख्स गलत गोशवारे दाखिल करता है, वो सादिक और अमीन नहीं है, अपनी दौलत को छुपाता है, अपने मामलात को छुपाता तो है, नवाज शरीफ साहब तो आपके ख्याल में सादिक और नाअहल है अमीन नहीं 62 एफ के तहत, उन्होंने छुपाए हैं गोशवारों में? कौन जी? नवाज शरीफ साहब आपके किसी नजदीक ने नाअहल भी है? छुपाए हो जी, वो नाअहल है। ठीक है, मैं कहता हूं जो शख्स जिसने गोशवारे छुपाए हैं वो नाअहल है। ठीक है पहले शेख तो मैं साहब, नवाज शरीफ का केस लड़ रहा हूं ना, उस पे ठीक है, मैं आता हूं उस पे। अच्छा, अब ये बताइए मुझे कि 2 नवंबर से पहले उम्मीद ये हो रही है कि आप भी शायद गिरफ्तार हो जाएं, इमरान खान साहब भी गिरफ्तार हो जाएं, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, ये सब गिरफ्तार हो जाए, तो आप लोग तो सब हो जाएंगे गिरफ्तार। तो उसके बाद तहरीक कौन चलाएगा मेरे भाई 2 नवंबर को? आप लोग तो जेलों में बैठे होंगे, एक कैटेगरी जेल में। देखें, ये जो 30 सितंबर को समंदर गया ना लाहौर की तरफ, उसमें लीडर कम ही थे। अच्छा। जनता थी जिसका मैं लीडर हूं, उसमें कॉमनर थे जिसका मैं लीडर हूं, उसमें डाउन टाउन के बस्तियों के लोग थे जिनके मसाइल हैं, जिनके घरों में बेटियों के बाल सफेद हो गए हैं और उनको डोली में डालने के वसाइल नहीं, जिसका बेटा 35 साल के लिए हो गया है, ओवर एज हो गया है और उसके लिए नौकरी नहीं, ये सारे लोग बाहर निकलेंगे। और जेल, माजरत के साथ, हम नवाज शरीफ तो नहीं कि माफीनामा लिखेंगे कि 10 साल के लिए जा रहे हैं। अगर आप मुझे पहले ये सवाल बताते तो मैं आज आपको माफीनामा, पाकिस्तान में 2 ही बंदों के पास माफीनामा है, एक कराची के गवर्नर इशरत के पास कॉपी थी और एक मेरे पास थी, जिनमें 10 के 10 आदमियों ने दस्तखत किए हैं कि जनाब हमारे बाप की तौबा, हमें बाहर जाने दो। और आज मैंने ये कहा कि देखें मियां, हम माफी मांगने वाले नहीं है, नवाज शरीफ साहब को बहुत अच्छी तरह पता है। जब मुझे एक आवारा क्लाशनकोफ में 7 साल कैद हुई, तो जो मैंने 4 साल वहां काटी, 4.5 साल, तो उसमें गाय बगाए आते थे, वो मेरी तरफ देख के हैरान होते थे, कहते कोई तकलीफ महंगो, कोई तकलीफ नहीं, टाइम पे बिजली आती है, टाइम पे जाती है, तो जेल से नाश्ता परेशान नहीं मिलता है है, आप? पत्ती अपनी डाल के सुबह चाय पीते। गिरफ्तारी जेल हमारी ससुराल है, क्या बात करते हैं। शेख साहब, लेकिन उनको कौन लीड करेगा कारकुनों को 2 नवंबर को? वो तो ठुस हो जाएगा सारा मसला, आप लोग अगर जेल में चले जाएंगे सारे। हम सारे लोग भी जेल में चले जाएं। हमारे बाद एक तारीखी बात वाकया सुनाता हूं। जब मैं कैद हो गया तो मैंने चिनार के और मलबरी के शतूत के दरख्त लगाए, तो जेल मेरा मजाक उड़ाती थी। मैंने कहा मेरे बाद आसफ जरदारी ने यहां आना है, जब वो इस दरख्त के सर नीचे बैठेगा ना तो वो पूछेगा ये किसने लगाए हैं, आप उन्हें बताएंगे शेख रशीद ने लगाए हैं, क्योंकि मैं तो 2-3 साल बाद चला गया, उसने तो लंबे अरसे के लिए रहना है। मेरे बाद ये दरख्त मैं जो लगाऊंगा वो नवाज शरीफ साहब के लिए लगाऊंगा। 10 साल तो उन्होंने गुजारे है जी, बड़ी बददुआ लगी शेख साहब आपकी। 10 साल तो गुजारे ना, इन्होंने तो नहीं गुजारे, ये तो भाग गए। तो ये आपको खलिश है? ये तो सरूप महल में रहे, सरूर नट खलिश है। चोर को जेलों के पीछे, बाबा क्या बात करते हैं, खलिश है। जो मोबाइल चोरी करे वो जेल में, जो व्हील कप चोरी करे वो जेल में, जो किसी के घर से फ्रिज उठा ले बेचने के लिए, वो धोने की मशीन उठा ले, वो जेल में, और जो सारा खजाना लूट के ले जाए। और डेटें देखें उनकी लूटने की, उनकी उम्र देखें यार। हमारे बच्चे किसी चीज को हाथ लगाते हैं तो लोहा भी मिट्टी हो जाता है, और ये लोहे को हाथ लगाते हैं तो सोना हो जाता है। वो कौन सा तावीज है इनके पास? कौम को क्यों नहीं दिया? ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना नौकरी है, ना शराफत है। ये 5-6 मिस्टंडे बैठ गए हैं, और आसफ जरदारी को भी साथ इन्होंने बोर्ड किया कि जनाब वो पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरा है। चोरों से जमहूरियत को किसी लम्हे भी खतरा हो सकता है। जब दयानतदार लोग होते हैं तो लोग बाहर निकलते हैं। आप देखें जब ये नहीं होंगे, मिठाई की दुकानें खाली हो जाएंगी। अच्छा, इतना लोग खुश होंगे? ऐसे खाली होंगी मिठाई की दुकानें कि लोग दौड़ेंगे मिठाई बांटने के लिए। मिठाई नहीं मिलेगी पाकिस्तान में। शेख साहब, जरदारी साहब की पार्टी ने स्ट्रेंथ दिखाई है अपनी कराची में। रोता कोई नहीं, कराची में स्ट्रेंथ दिखाई है बिलावल ने, जरदारी साहब की पार्टी ने। लाखों का मजमा इकट्ठा किया उन्होंने, यार कुछ तो क्रेडिट दें। पीपल्स पार्टी जिंदा है अभी, मेरे भाई जिंदा है। शायद साहब मेरी बात सुने जी। अगर आप नहीं दिखाएंगे ना वो क्लिप जो आखिरी उसने खिताब किया चंद 100 लोगों का, मैंने मेरी उससे क्योंकि दोस्ती बढ़ते बढ़ते रुक गई है बिलावल से, क्योंकि मैं तो उसको चाहता था। शेख साहब आपकी दोस्ती बड़ी खतरनाक है। अच्छा ही है, बढ़ते बढ़ते रुक गई, इसके लिए अच्छा हो गया। पता नहीं मेरे लिए अच्छा हो गया या उसके लिए हो गया अच्छा, ये तो अल्लाह को बेहतर पता है। हुए दोस्त मैं तो भाग रहा था उसकी तरफ। जी, दुश्मन आसमां क्यों करो शेख साहब, आपका पीपल्स पार्टी मैं तो भाग रहा था उसकी तरफ से। अच्छा,
نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی ہمارا, ہم تو کہتے ہیں آؤ, وہ خود آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک ہفتے میں چلے معاف کر دیں, وہ ابھی تو جانے دیں, کیونکہ میرے دوست ناراض ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نواز شریف کے بچوں کے متعلق بات نہیں کرتے تو زرداری کے بچوں کے. میں نے کہا زرداری کے بچوں کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ سندھ کی قیادت میں ایک بچہ چاہتا تو رول ادا کر سکتا تھا. بدنصیبی یہ ہے کہ اس کو بھی آصف زرداری نے ضائع کر دیا, اور اتنا برا حال ہوگا پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کہ یہ 2-4 جو شرفاء کے نام ہیں آپ دیکھیں گے, یہ جو بھی نتیجہ نکلتا ہے یہ پیپلز پارٹی کے لیے. شیخ صاحب ایک بات بتائیں مجھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا جی پانے والا ہو تو وہ چوری پکڑا جاتا ہے, نواز شریف صاحب کیوں نہیں اندر ہو رہے؟ شیخ صاحب آپ جانتے ہیں بھٹو صاحب پہ FIR تھی, پرائم منسٹر تھے, وہ بند ہو گیا کیس, 62 آدمی تھے, جب تک اقتدار سے نہیں گئے کیس نہیں کھلا. جنرل کیانی جو ہیں ان کو ہیرنگ میں بلا کے تھک گئی پارلیمانی کمیٹی, وہ ہیرنگ میں نہیں آئے, وہ جو ایبٹ آباد کمیشن کی ہیرنگ تھی. تو جو 62 لوگ ہوتے ہیں, خواہ وہ فوج کے ہو یا سیویلینز ہوں, انہیں کون بلاتا ہے؟ تو آپ نواز شریف پہ ہی کیوں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ یہ ہر 62 آدمی, شیخ صاحب آپ بھی کل پرائم منسٹر ہو, آپ کو بھی کوئی نہیں پکڑے گا, آ کے پانے چوری والے کو پکڑ لے گا. آپ بلا وجہ نواز شریف صاحب کو پہلے ہی پکڑ لے گا جی. ہاں جی, بڑا افسوس ہے مجھے, جتنی سزائیں ہوئی ہیں وہ اتنے گندے کیسوں میں ہوئی ہیں کہ کلاشنکوف نکل آ گئی جی, پستول برآمد ہو گیا جی, فلانے کو چھیڑ دیا جی. دیکھیں, اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جن کو کہا ہے یہ ڈگڈگی بجا رہے ہیں, وہ ایسی ڈگڈگی بھی بج سکتی ہے, whether there is a Raheel Sharif or there is a no Raheel Sharif, doesn't matter. It's a decision of an institution کہ نیشنل سیکیورٹی پر مفاہمت کرنا قومی غداری کے مترادف ہے, اور نیشنل سیکیورٹی کے جرم کرنے والے قومی غدار ہیں, اور نیشنل سیکیورٹی کے راز کو چائنا کو امبیرس کرنے کے لیے انہوں نے چائنا کو امبیرس کیا ہے. وہ وہاں لشکر طیبہ والوں کا اور حافظ سعید کا اور اظہر مسعود کا, ان کا کیا اظہر مسعود میرا خیال ہے, ان کا وہ کیس لڑا کے ان کو ہے جی مسعود اظہر, تو انہوں نے تو یہاں ان کو کہا. ان کی خواہش کیا ہے؟ نواز شریف کی ایک ہی خواہش ہے کہ یہ فوج روگ کلیئر ہو جائے, روگ آرمی ہے, یہ پنجاب پولیس بن جائے, یہ پاک فوج. یہ پنجاب پولیس اور پاک فوج میں ان کو چاہتے ہیں کہ جو ان کی سوچ ہے وہ پنجاب پولیس ہو جائے, ان کی یہ خواہش ہے. دیکھیں کسی چیف آف آرمی سٹاف سے جو بندہ جہانگیر کرامت کے ساتھ نہیں چل سکا یار, وہ پپو قسم کا چیف تھا, بڑی شائستہ قسم کا. لیکن شیخ صاحب آپ کے خیال میں ابھی تعلقات اس میں سے خراب ہے, خبر جو لیک ہوئی ہے بہت خراب ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کہہ رہے تھے آرمی چیف سے بڑی تلخ سے کیا مراد؟ تلخ ملاقات ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ, اس سے کیا مراد ہے؟ پرائم منسٹر گولی شولی دیتا ہے نا جی, بزنس مین ہے, اور دسو بچیاں دا کی حال ہے, اور دسو. انہوں نے کہا نہیں ادھر آؤ, پہلے یہ بات کرو, ہمیں آپ کریں گے یا ہم کریں. سو ان کے پاس 3-4-5 دن ہے, ابھی ہفتہ ہے, یہ ہفتہ. تو اگر وہ پرویز رشید کو ذبح کر دیں گے تو وہ تو چوچا ہے, اس کی قربانی نہیں لگتی, کونسلر نہیں بن سکتا زندگی میں. نہیں پرویز رشید صاحب قربانی نہیں لگے گی, صدقہ بھی نہیں لگے گا. دانت پورے ہونے چاہیے, دانت پورے ہونے چاہیے. وہ اٹھا کے دیکھیں گے دانت پورے ہیں کہ نہیں پورے. اچھا, تو جس کے دانت پورے ہیں, جو ملوث ہے, وہ حوالے کرنا ہوگا جی. شیخ صاحب پرویز رشید صاحب پہ کوئی شک جا رہا ہے آپ کو؟ کیا فوج کو شک ہے یا آپ کو شک ہے؟ شک نہیں جا رہا, میں شک کی بات نہیں کرتا. یہ جب بھی استعمال کرتے ہیں, انفارمیشن والوں کو کرتے ہیں, جب بھی یہ گوڈے کے نیچے دیکھتے ہیں, اسے پتا ہے کہ یہ کیا کر لے گا. میرا مطلب ہے یہ کیا تھریٹ ہوگا. میڈیا میں انفارمیشن منسٹر ختم ہو جائے تو وہ اندر کے پیج کی خبر بھی نہیں ہوتی, جب تک وہ رہے وہ فرنٹ پیج کی خبر ہوتی ہے. رات گئی بات گئی, انفارمیشن منسٹر گیا وہ 7ویں صفحے کی خبر بھی سنگل کالم ہوتی ہے. تو سر آرمی چیف جب ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ بحال کر دیں گے ان کو, وہ اس میں ایسی کیا بات ہے؟ پرویز رشید صاحب کو 1 مہینے کے لیے کر دیں گے. صحیح بولے, ابھی تو پتہ نہیں یہ کریں گے بھی نہیں کریں گے, ابھی تو یہ پتہ نہیں کریں گے بھی, ان کو نہیں کریں گے. ان کے سامنے تو کہیں گے کر رہے ہیں. ٹائم گین کرنا نواز شریف کا ٹیکٹس ہے, لیکن پاکستان میں یہ ٹیکٹس جو ہے وہ ناکام بھی ہو جاتا ہے. یہ بھٹو نے بھی کیا کہ ایک جج کا انتظار کرتے رہے, ایک جج مر گیا اور بھٹو پھانسی لگ گیا. سو اگر یہ سپریم کورٹ سے ہی کٹی کٹا نکل جائے تو بڑی آسانی ہے. اگر سڑکوں پہ نکلے گا تو اور مقدمے بنیں گے, اور ماڈل ٹاؤن بنیں گے, ماڈل ٹاؤن 2 بنے گا, ماڈل ٹاؤن پلس بنے گا. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اب کسی نے طاقت کا استعمال کیا تو یہ محلوں میں محفوظ نہیں ہوں گے, یہ محلوں میں بھی محفوظ نہیں ہوں گے, کیونکہ لوگ تنگ ہیں. تنگ آمد بجنگ آمد. یہ عمران خان کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, لوگوں کے مسائل کا مسئلہ ہے.
مسائلستان جو پاکستان بنا ہے، شیخ صاحب 2 نومبر جنہوں نے مسائلستان پہ ذرا لوگوں مجھے کے لیے فوکس بنا کر رہے دیا ہیں مزید آپ کے ساتھ. 2 نومبر جو ہے اس میں آپ کا کیا پلان ہے؟ وہاں سٹے کرنا ہے یا بس ایک جلسہ ہے؟ سر جی اس دفعہ تو ہم نے چھونی ڈالنی ہے. اچھا اس دفعہ میں نے آج بھی عمران خان سے بات کی ہے، میں نے کہا بھائی کہ جو بھی باتیں کی ہیں بند کریں گے جی، ہر چیز بند کریں گے، ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن، سارے آئل ٹینکر، سب کچھ. پاکستان کو تباہ کر دیا ان لوگوں نے، اور ٹی وی پہ آ کے شور یہ ڈالتے ہیں ہم ہیں تو پاکستان ہے. شیخ صاحب یہ تو بڑی الارمنگ بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایئرپورٹ بند کریں گے، ریلوے اسٹیشن بند کریں گے. سر یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا وہاں پہ. تو آپ سیاسی کاموں، سرکاری کاموں میں بہت بڑی مداخلت کریں گے، آپ کے خلاف ویسے مقدمے ہو سکتے ہیں. ایئرپورٹ بند کرنا، ریلوے اسٹیشن بند کرنا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، فساد برپا کرنے کے ضمن میں آتا ہے. تو شیخ صاحب سر جب فساد برپا ہوگا نا، جنہوں نے فساد برپا کیا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے کنونشن میں اپنا نام تجویز کیا ہے، اپنے ہی الیکشن کمیشن کے آگے اپنا ہی ووٹ ڈالا ہے، خود ہی صدر بن گئے ہیں اور سارا خاندان سمیت صدر بن گئے ہیں. اب میں رشتہ داریاں نہیں گنانا چاہتا. اس قسم کے الیکشن ان کو سوٹ کرتے ہیں، پاکستان کے بھی اور پارٹیوں کے بھی. ہم امن سے آنا چاہتے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ امن ان کو اب سوٹ نہیں کرتا. ان کو پتہ ہے کہ یہ امن جو ہے اس کو ذرا یہ اپنے آپ کو اپنا شمشمہ دکھائیں گے، اور شمشمہ دکھائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ایک ایسا دبدبہ اور ایسا کام ڈالیں گے امن کے ہاتھوں، امن کے لیے. آپ ریلوے اسٹیشن بند کر دیں گے پنڈی کا، آپ لاہور اسلام آباد ایئرپورٹ بند کر دیں گے، تو اس کے بعد تو امن ہو نہیں سکتا. اگر ایسا آپ سب کچھ کر دیں گے یہ تو پھر وائلنس ہی ہوگا اور تصادم ہی ہوگا نا. یہ تو بڑی خطرناک تو سچویشن بھائی پھر تلاشی دے دے، مال برآمد ہوا ہے، مال واپس لے آئے، تو بتائے. کورٹ میں گئے تو ہیں بیچارے، 2 ہفتے بعد تلاشی دے دیں گے آپ کو، 2 ہفتے بعد جواب جمع کرا دیں گے. آپ صبر کر لیں تھوڑا سا. 2 ہفتے بعد تو کون جیتا ہے؟ میں تو شاید سپریم کورٹ میں جاؤں، کسی سمجھدار آدمی سے پوچھوں گا کہ اس کو 1 ہفتے بعد لگاؤ جی. یہ بڑا تیز آدمی ہے. اگر اس کو 20 روپے آلو مل رہے ہیں اور ہمیں 50 روپے مل رہے ہیں تو یہ 2 ہفتے میں کچھ اور کرتب دکھائے گا اور ڈگڈگی پہ الزام لگا دے گا. اب فیصلہ تو یہی ہونا نا کہ لوگوں نے اپنے مسائل کے لیے خود باہر نکلنا ہے. اگر نکلنا ہے تو انشاءاللہ تعالی فتح عوام. شیخ صاحب بڑا خطرناک بیان آیا خواجہ آصف صاحب کی طرف سے آپ لوگوں کی ریلی پہ 2 تاریخ کی. وہ کہا جا رہا ہے کہ جن مدرساؤں کو کے پی کی گورنمنٹ نے فنڈ کیا ہے ان کے لوگ آئیں گے، اور وہ جو ہے مدرسے کے لوگ آئیں گے اور اسلام آباد کو ٹیک اوور کریں گے عمران خان اور شیخ رشید کی لیڈرشپ میں. بڑا نیگیٹو میسج گیا پوری دنیا میں آپ لوگوں کے حوالے سے. ایسا یہ اس نے اچھا مشورہ دیا ہے. اچھا بھئی سب کو دعوت ہے، آنا چاہتے ہیں. مدرسے والے کیا ادھر سے آئے ہیں، جاتی عمرہ سے آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، اچھا کوئی وہاں آسام سے آئے ہیں. مدرسے اس ملک کا حصہ ہیں، اگر وہ آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں. اچھا دیندار لوگ بھی اس دھرنے میں شریک ہوں. یہ تو خواجہ آصف کا بیان ابھی میرے ذہن میں لگا کہ ان سے بھی رابطہ ہونا چاہیے. مدرسے کیوں خاموش بیٹھے رہیں؟ مدرسے آئیں، دکاندار آئیں، وکیل آئیں، تاجر آئیں، مزدور آئیں. کوئی بندہ تو ان کے ساتھ ہے نہیں، کوئی انہوں نے بندے کے پتروں والا کام ہی نہیں کیا ہوا. ہر ایک سے چھیڑ چھاڑ کی ہوئی ہے، ہر ایک سے پنگا لیا ہوا ہے، اور ایک قبضہ گروپ بنایا ہوا ہے. اور یہ گینگ آف 5 and their 30 kids انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ٹکرائیں گے. جی شیخ صاحب یہ اگر یہ انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے اس خبر کی، اور اگر وزیر اطلاعات یا کوئی وزیر بیچ میں شامل ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے نام، تو یہ تو پرائم منسٹر صاحب پہ بھی الزام جائے گا نا، کیونکہ یہ آفٹر آل ان کی منسٹری کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے. یا ان کو علم ہی نہیں ہوگا اس بات کا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے جب کعبہ میں سے 300 کتنے 65 بتوں کی گردنیں اڑائی گئی جی، تو بعد میں کلاڑا بڑے بت کی گردن میں ڈالا گیا. کسی نے کہا یہ کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہی تو ہے، ہی از دی مدر آف کرائم، فادر آف کرائم. یہ سارے کرائم اس کی موجودگی میں ہوئے. اب دیکھیں نا آج کے دور میں، اب یہ دیکھنا چاہیں کہ شیخ رشید اسلام آباد میں کہاں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ آئی فون، میں تو آئی فون کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، اسی لیے جو میرے دوست ہیں وہ دیسی لال حویلی کے، وہ کہتے ہیں یہ سائنس کی چیزوں کو مت ہاتھ لگایا کرو. اگر آپ وہاں لاہور سے بیٹھے دیکھنا چاہیں کہ شیخ رشید اس وقت کہاں ہے، آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں شیخ رشید کہاں بیٹھا ہوا ہے. اور اگر ادارے اور ایمبیسیز اور دوسرے لوگ یہ دیکھنا چاہیں کہ ان کھمبوں کے ٹاور کے نیچے کون کون اور کون سا نمبر کتنے بجے بات کر رہا ہے اور کس جگہ پہ کر رہا ہے، تو جب وہ 4-5 نمبر ملتے ہیں تو اس سے سارا کھرا مل جاتا ہے. اور بنیادی کھرا بھی یہی ہے کہ 2 اخباروں کے لوگوں کو بلایا نواز شریف کی ہدایت پہ پرویز رشید صاحب نے. یہ جب انویسٹیگیشن اگر ہوئی تو یہ ثابت ہوگی.
یہ بعد میں مجھے بھی بلا لیں گے. دیکھیں نا میرے پاس تو چہرے دیکھ کر ہی میں اندازہ لگا لیتا ہوں. دونوں اخباروں کے اور دونوں چینلوں کے لوگوں کو بلایا کہ آپ یہ خبر فیڈ کریں. انہوں نے کہا خبر ہم سے بڑی ہے, ہم اپنے مالکان سے یا اپنے چیف ایگزیکٹو سے پوچھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے لگانی ہے یا نہیں لگانی ہے. ٹھیک ہوا کیا, ایک ادارہ اس نے کہا جی ہمارے تو آگے بڑی لڑائی ہے, جوڈو کراٹے ہیں, بڑی مشکل سے ہم صلح کے قریب پہنچ رہے ہیں. آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے. جی جی ہاں جی. دوسرے کو پرویز رشید نے مجبور کیا کہ یہ کام دیکھیں. جس ملک میں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ایک میڈیا سیل یہ 36 آدمیوں کا, یہ تو اس کو عطاء الحق کو بٹھایا ہوا ہے وہاں, جو اللہ تعالیٰ معافی دے کہ بعض لوگوں کے کتبے لگتے ہیں آخری دنوں میں. میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونا, یہ تو اللہ کو پتہ ہے. پی ٹی وی سے ان کو بعض لوگوں کو پیسے پیمنٹیں ہو رہی ہیں. پہلے 4 بندوں کا بلائی انہوں نے میڈیا سیل, پھر 6-8 کا بنایا, پھر 12 پہ گئے, پھر 23 پہ گئے, اب سنا 34-36 ہو گئے ہیں. کل پرسوں مجھے کو کہہ رہا کرتا کیا ہے وہ میڈیا سیل؟ ان کا کام کیا ہے, جی اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے ہیں, سوائے یہی کہ یہ جو نیا سسٹم ہے کیا کہتے ہیں اسے, فون کا یہ سوشل میڈیا پہ فیڈ کرنا, سوشل میڈیا پہ. لیکن اس کا پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی ملاقات سے, میٹنگ سے کیا تعلق ہے؟ جو ہائی پروفائل میٹنگ جو لیک ہوئی خبر, اس کا میڈیا سیل سے کیا تعلق ہے شیخ صاحب؟ سر میڈیا سیل کا یہ تعلق ہے ایون کہ جو پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ ہوئی اس کو بھی دیکھیں کیمروں سے کوئی واچ کر رہا تھا. پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بھی انہوں نے پورا جاسوسی کا نظام رکھا ہوا ہے. اب پنجاب حکومت کے پاس بھی جاسوسی کا نظام ہے, فون سننے کا. آئی بی کے پاس بھی نظام ہے. ملتا ان کو کیا ہے, خود کیونکہ بے وقوف ہیں, نااہل ہیں, ابیلٹی نہیں, کوالٹی نہیں, لائلٹی نہیں, سو انہوں نے صرف اپائنٹمنٹ کرنی ہوتی ہے لائلٹی پہ. وہ جو لائلٹی پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اس طرح کیسے ہو سکے گا. سو یہ سارا نظام جو ہے نا جی, سارے نظام کو شیخ صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جو آپ فرما رہے ہیں. ویور شیخ رشید صاحب کی باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن نواز شریف صاحب جو اپنی پارٹی ہیں بہت سٹرونگ ہو کے سامنے آئے, وہ الیکشن جیتے ہیں, بلا مقابلہ جیتے ہیں, اور انہوں نے جو لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی پلاننگ بتائی ہے وہ اگر صحیح ثابت ہوگی تو obviously شیخ رشید صاحب یا عمران صاحب جو بھی کہتے رہے, اگلا الیکشن جو ہے پی ایم ایل این کا ہوگا. بہت سے لوگوں کے نزدیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہ نہ صرف نواز شریف صاحب نے دعویٰ کیا ہے لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے بلکہ بجلی سستے کریں گے. ان تمام چیزوں پہ بات کرتے ہیں ویورز, اور 2 نومبر کو لے کر اور کیا ہونے والا ہے ایک بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دی شو. شیخ رشید صاحب ایسا موجود ہے. شیخ صاحب ایک تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس پہ بھی دوبارہ ہوگا, لیکن کراچی میں جو نئی پالیٹکس چل رہی ہے جس میں ایم کیو ایم فاروق ستار, ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال اور عشرت العباد تینوں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہوئے میں, یہ بتائیے کہ یہ گورنر کے پاس ایسی کیا گیدڑ سنگھی ہے کہ آپ کے دور میں بھی گورنر رہے, مشرف صاحب کے دور میں, پیپلز پارٹی کے دور میں قابل قبول رہے, نون لیگ بھی ان کو نہیں ہٹا پائی. آپ کو اس کے بارے میں پتا ہوگا, آخر ایسی کیا پاور ہے ان کے پاس کہ وہ 14 سال سے گورنر ہیں, 13 سال سے؟ دیکھیں پہلے تو حالات جو ہے وہ کافی قریب تھے صدر مشرف کے, اور ایم کیو ایم بھی کبھی ان کو مان لیتی ہے, کبھی ان کو انکار کرتی ہے, کبھی ان سے محبت کا اظہار کرتی ہے, اور کبھی ان سے جوڈو کراٹے کرتی ہے. لیکن ایک بات جو تھی کہ جب مصطفیٰ کمال آئے تو ان کی اور عشرت العباد کی نہیں بن سکی. میں اس حد تک تو واقف ہوں, اور میں اتنا پھنسا ہوں اسلام آباد میں کہ میں نے ایم کیو ایم کے مسئلوں پہ بڑا عرصہ ہو گیا کوئی نظر نہیں رکھی ہوئی. اور ایم کیو ایم کو آپ مہینہ ایک دے دیں کہ وہ اس بادلوں میں اور گھٹاؤں میں اور اس قسم کی فضاؤں سے باہر نکل آئیں اور ان کا فیصلہ ہو جائے بہت سارے مسئلوں کا, تو پھر میں تبصرہ کروں تو بہتر ہے. میرے پاس صرف ایک ہی کنفرم نیوز ہے کہ جس وقت مصطفیٰ کمال آئے تو وہ عشرت العباد اور مصطفیٰ کمال کی ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی. باقی مصطفیٰ کمال جانے اور عشرت العباد جانے اور فاروق ستار جانے, لندن ایم کیو ایم جانے اور پاکستان ایم کیو ایم جانے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں عشرت العباد اتنے پاورفل کیوں ہیں کہ ہر ایک کے لیے گورنر ہوتے ہیں وہ ثابت, کیا وجہ ہے اس کی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بعض لوگوں میں ہوتا ہے ایسا مینج کر لینا. اب تو میں نے دیکھا اس دن نیا چیف منسٹر بھی باتیں کر رہا تھا, سو میرے خیال میں عشرت العباد کے لیے واقعی امتحان کا وقت ہے. اس کو یہ عبور کر لیتے ہیں اس برج کو یا نہیں کر پاتے. سو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف ایم کیو ایم کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے اور کیا فیصلہ چاہتا ہے, اور
یہ اونٹ جو ہے کس بل پہ بیٹھے گا. اور نواز شریف جو ہے ایک کنفیوز نواز شریف, وہ لاہور کے علاوہ تو اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا, اسلام آباد کے علاوہ سارا پاکستان تو اس نے کھلا چھوڑ ہوا ہے کہ موج کرو سارے صوبوں میں. سو لیٹ سی, سو میں اس پہ تبصرہ کروں جس کا مجھے علم ہے. شیخ صاحب یہ بتائیں, سیاست پہ آج تک کوئی نظر نہیں رکھ. بالکل ٹھیک. یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی نواز شریف صاحب دوبارہ سٹرونگ ثابت ہوئے اپنی پارٹی میں, بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے صدر. انہوں نے اس موقع پہ اسپیچ کی جس میں انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی بات کی اور چائنا سپورٹ کر رہا ہے. تو ایک طرف آپ کی پالیٹکس ہے جو سڑکوں کی پالیٹکس ہے, احتجاج کی پالیٹکس ہے, دوسرا نواز شریف صاحب جو وعدہ قوم سے کیا وہ کہہ رہے ہیں وہ پورا کر رہے ہیں. تو لوڈ شیڈنگ اگر انہوں نے پوری کر دی چائنا کے تعاون سے, پھر تو آپ کے غبارے میں سے ویسی ہوا نکل جا رہی ہے شیخ صاحب, آپ کے اور عمران خان صاحب کے غبارے میں سے. شاید صاحب یہ چائنا جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ بھی فوج کی گارنٹی پہ کر رہا ہے. یہ اتنے نالائق ہیں کہ فوج نے ایک پوری ڈیو تیار کی ہے 20-22 ہزار لوگوں کی ان کی سیکیورٹی کے لیے. ابھی تک ان لوگوں کو انہوں نے اکاموڈیٹ نہیں کیا. اور پنجاب کی سڑکیں بنانے سے پنگ یانگ کی سڑکیں بڑی اچھی ہیں, جہاز بھی اتر سکتے ہیں. پراگ کی سڑکیں, بوڈا پاس کی سڑکیں, معاشی طور پر ملک تباہ ہو گئے. معاشی طور پر یہ صورتحال بنی ہے کہ آپ ان کے چہرے دیکھیں نواز شریف ان کی پارٹی کے. آج صرف نوٹس ہی جاری ہوا ہے, آپ 1 بجے کی خبروں میں دیکھیں گے جو نواز شریف نے میٹنگ بلائی ہے ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. ایسے بندے کو بلائیں گے جس کو انہوں نے جعلی مسکراہٹیں دیں گے. اور جو باتیں انہوں نے اس دن کی ہیں, میں مر جاؤں گا شاید کامران, پھر یہ داسو اور باشو ڈیم میں یہ ساری شاہراہ ریشم غرق ہوگی اور وہ ڈیم بنے گا. یہ سارا سسٹم انہوں نے بنایا ہے. ڈونگ فانگ کا جو ہے گجرانوالے میں کیا نام ہے اس جگہ کا, یہ نندی پور جس طرح تباہ ہوا ہے اسی طرح سولر تباہ ہوا ہے. سائی وال بھی آپ دیکھ لیں گے اتنا سیکشن ہی نہیں ہے. کوئلہ ان کا باپ لائے گا, کوئلے کے بجلی گھر لگ رہے ہیں تھر پارکر میں شیخ صاحب, پرائم منسٹر نے خود بتایا. یہ جو کہہ رہے ہیں جناب ہم وہاں سے کراچی سے, وہ بڑا ناقص کوئلہ ہے جو کراچی میں نکلا ہوا ہے. اس کی آپ ایوریج دیکھیں گے, ہم نے ساری سٹڈی کی ہوئی ہے. یہ سب گولی دے رہے ہیں, جھوٹا آدمی جھونپڑی کے تنکے بھی نہیں دے سکتا, بجلی خاک دے گا. سر یہ جھوٹے لوگ ہیں, مکرو لوگ ہیں, یہ گندے اور پرگندہ سوچ ہے. انہوں نے قوم کو کچھ نہیں دیا, اپنے کارخانے بنائے ہیں, اپنی دولتیں بنائی ہیں, اور مولا نے چاہا تو ان کو یہ دولت بھی نصیب نہیں ہوگی, ان کی دولت بھی کام نہیں آئے گی. یہ اپنے گھر سے تو دیکھو نا, یہ اپنے گھر میں تو 20 روپے کے آلو اور 25 روپے کے آلو, 20 روپے کا 50 پیاز اور 80 روپے کا پیاز. سر خدا نے ان کو مال بنانے کے لیے تو پیدا کیا ہے, لیکن مال ان پہ لگے گا یہ نہیں لگے گا یہ اللہ کو پتہ ہے. رائٹ, یہ آپ ایسا سوچتے ہیں. اور اگر بجلی سستی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی شیخ صاحب, پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو آپ ایکسیپٹ کریں گے نا کارنامہ کیا نواز شریف صاحب نے. میں سیاست تو ویسے ہی سمجھتا ہوں 4 روپے اور 5 روپے کے تھوک کے پکوڑے تلنے والے لوگ ہیں. اپنی پراپرٹیاں بیچ رہے ہیں. لندن کی پراپرٹی 600 کروڑ روپے کی بیچی ہے انہوں نے, اور یہ اتفاق مل میں جو ایک جج صاحبہ عائشہ صاحبہ کے ذریعے انہوں نے کیس کر کے سارے پیسے جو ہیں ان کے لون جو ہے وہ معاف کیا ہے, اور 10-15 بلین ان کو ایسے فائدہ پہنچایا ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ٹنڈر بلا کے ان کو منہ مانگی قیمت دلائی ہے. اس کے بعد ان پہ اسٹے آرڈر جاری ہو جائے گا. سو غریب کا تو گلا کٹ رہا ہے, ان کے گلے جو ہیں اب میں کیا کہوں. جو شیخ صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے, ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اس شو میں. ویری وارم ویلکم بیک. شیخ صاحب, قادری صاحب تو نہیں آ رہے آپ کے ساتھ اس پروٹیسٹ میں؟ کوئی ضرورت نہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں وہاں خوش ہیں خوش رہیں. ان کی غلط ٹائمنگ تھی, میں نے ان کو کہا وہ گئے ہیں ٹھیک ہے, بالآخر وہ بھی آئیں گے. اور ہم تو اپنی دکان جو ہے جی 2 نومبر کو یا بند کر دیں گے, یا پھر قوم جانے اور نواز شریف جانے, یا ہم 2 نومبر کو لڑیں گے آخری خون کے قطرے تک, ظالموں کے خلاف, مظلوموں کے لیے, قاتلوں کے خلاف, مقتولوں کے لیے, چوروں کے خلاف, اس ملک کی عوام الناس کے لیے. تو شیخ صاحب اس کا مطلب پلاننگ آپ لوگوں کی کچھ دن سٹے کرنے کی ہے وہاں پر, یعنی اسلام آباد میں, اور کوئی خاص جگہ ہے یا مختلف جگہوں پہ رہیں گے, کہ جیسے ڈی چوک تھا لاسٹ ٹائم؟ جہاں بھی رہیں گے آپ سے خطاب کریں گے, بے فکر ہیں. آج کل بڑے اچھے سنا فون آ گئے ہیں جی,
ہم بھاولپور جیل سے اگر ایڈریس کر سکتے تھے تو ہمیں جہاں مرضی بھیجیں وہاں سے آپ کو 8 بجے یا 10 بجے نظر آئیں گے. اچھا اگر آپ پہنچ سکے وہاں پہ, اگر نہ پہنچ سکے تو پھر obviously پھر یہ ایک اور خبر ہوگی کہ آپ جیل میں ہیں. بھئی ساری باتیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے ہے نا. ہمارا دل گواہی دے رہے ہیں ہم سچے ہیں, اللہ ہماری مدد کرے گا. لوگ نکلیں گے باہر اور ان کے چہرے دیکھیں اور ہمارے چہرے دیکھیں, ہمارے نورانی چہرے, ان کے چہروں کے بارے میں آپ خود تبصرہ کر لیں کہ ان کا شیخ صاحب آپ ان کی سپرٹ تو بڑی ہائی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آج دوپہر کو رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان, شیخ رشید, ان لوگوں کو گرفتار کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے, جب چاہے گرفتار کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں اتنا بڑا. حکومت اپنی مضبوطی پہ کھڑی ہوئی شیخ صاحب, اور آپ کو لگ پڑا دیکھیں ہم جا کے تو واپس آ جائیں گے. اگر گئے بھی ہم جا کے تو واپس آ جائیں گے. رانا ثناء اللہ ٹائپ کے لوگ نہیں آ سکیں گے. یہ قاتل ہیں, اجرتی قاتلوں کے ساتھ ان کے نام آ رہے ہیں. ہمارے نام سیاست میں آئیں گے, کرپشن میں نہیں آئیں گے. ہمارے نام تحریر اور تقریر میں آئیں گے, ان کی طرح نہیں آئیں گے ڈنگ ٹپاؤ پارٹی اور ڈیلی ویجز کی بھی مزدوری کھانے والے لوگوں کی. اب دیکھیں نا کیا شیخ صاحب 2 نومبر ڈو اینڈ ڈائی ہے آپ لوگوں کے لیے, ایسا ہی ہے نا, کیونکہ پارلیمنٹ میں واپس جانا نہیں عمران خان نے, جب تک استعفیٰ نہ لیں, استعفیٰ نواز شریف نے دینا نہیں, تو بس ڈو اینڈ ڈائی ہے سیاست کا لاسٹ آپ لوگوں کا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس کے بعد ہم نہ کسی کو کال دیں گے نہ جلسہ کریں گے عمران خان کی حد تک. میں تو سٹرنگر مزائل ہوں, جب تک سیاسی طور پر ان کو دفن نہیں کروں گا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب, ایسا موجود تھے. ویورز آپ ان کے ویوز سے 100% اختلاف کر سکتے ہیں. فرنٹ لائن کامران کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اپنی آرا سے میں آگاہ کرتے رہیے. اپنا بہت خیال رکھیں.